دوستوں ماہ شعبان کے مہینے کے اندر جو بندہ جمعرات یا جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دے گا۔ دوستو ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور جو اس کے بعد میں آنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے آپ کو درمیان میں رکھا، ادھر رب کی ذات ہے، ادھر امت ہے، تو فرمایا درمیانہ مہینہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، فرمایا درمیان میں کھڑا ہوں، ادھر میرے رب کی ذات ہے، ادھر میری امت ہے۔ اب درمیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے جس کو حضور پسند فرماتے ہیں، اور یہاں پر محدثین فرماتے ہیں در حقیقت وجہ یہ ہے، درمیانے مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند اس لیے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور ادھر دوسرے ہاتھ سے اپنی امت کو پکڑا دیتا ہوں، یعنی کہ میں ایک وجود کی طرح ہوں، ایک میرا ہاتھ دائیں جانب اپنے رب کی جانب ہے اور ایک میرا ہاتھ امت کی جانب ہے۔ اور فرمایا یہ درمیانے کیفیت، یعنی کہ رجب ادھر میرا ایک ہاتھ ہے، ایک میرا رمضان کی طرف ہاتھ ہے، فرمایا درمیان میں شعبان کی طرح کھڑا ہوں، فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور اپنی امت کو عطا فرما دیتا ہوں۔ دوستو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کو جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور ساری کائنات رب نے بنائی ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دے کر اور جس مہینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ دوستو میرا ایک آپ سے تعلق ہے، اور میں جس تعلق کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھے اچھے اعمال لے کر آتا ہوں تاکہ آپ دوست احباب ان سے فائدہ حاصل کریں، اور اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو یقین جانیں دل سے دعا کرتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی کے رہنمائی کرنے والا بنایا، کسی کا وسیلہ بنایا، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں تو ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے۔ اس لیے جب دوست احباب پھر جب ان کے مقصد حل ہوتے ہیں، پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو پھر یقین جانے دل اور بھی باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو اگر کوئی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنا کمنٹ میں نام دے دیا کرے، اور کم از کم 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیا کرے اور بتا دیا کرے، انشاءاللہ ان کو پھر خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب میرے دوست احباب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو دوستو یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، اس پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، اور سب انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد دوستو آئی بات کاروبار ہے، وہ چلتا نہیں ہے، تو آپ نے دوستو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے اپنے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اور اپنے گھر میں اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر کی سکونیت کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں اور بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔
تعالی۔ دوستو اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، ان کی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعرات اور جمعہ کے دن اب میں جو وقت بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اور جیسا میں کہوں آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے، آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے اس عمل کے لیے۔ آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اس عمل کو کریں اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، وہ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیجیے گا، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد دوستو آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 41 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے وہ 41 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود جتنی بھی، اس سے شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 41 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں اب جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیم وہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت، جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعرات یا جمعہ میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلے جمعرات و جمعہ کو بھی کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضور کے والدین، حضور کی اولاد، ازواج مطہرات، ان تمام کی پیش کرنے کے بعد آپ نے عرض کرنی ہے باری تعالیٰ یہ تیرے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں، اور یہ تیرے پیارے حبیب کا پیارا مہینہ ہے اور اس کو تیرے حبیب نے پسند فرمایا ہے، تو اپنے حبیب کی پسند کی برکت سے میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے۔ آپ نے فقط یہ الفاظ کہنے ہیں، پھر آپ اس کا نظارہ خود دیکھیں گے۔ اور اگر ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔